کنجری رنڈی فاشا کلٹا مغنیہ کسبی طوائف کو کہتے ہیں، اور طوائف وہ ہستی ہے کہ جس کا نام بھی زبان پر لانا برا سمجھا جاتا ہے۔ کائنات کے ہر انسان نے ایک عورت سے جنم لیا، وہ ماں، بہن، بیٹی، بہو، بیوی، ہر صورت ہر رشتے میں قابل احترام ہے، لیکن طوائف کے روپ میں گالی ہے، ایک غلیظ گالی۔ عزت دار معاشرے کے منہ پر بدنما داغ ہے، شرافت کی دشمن اور آبرو کی بیری ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں طوائفوں کی کہانی صدیوں پرانی ہے۔ آئیے یہ کہانی ان کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ سن 1763 عیسوی شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کا دور حکومت۔ بادشاہی مسجد لاہور کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے اور ملحقہ رہائشی علاقے کو شاہی محلے کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کل اس محلے کو ہیرا منڈی، چکلا اور بازار حسن کے علاوہ اور بھی کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاہی محلے کو ہیرا منڈی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وزیر دھیان سنگھ کے فرزند شری ہیرا سنگھ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ یہ بازار برصغیر کی مشہور طوائف نگریوں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ پہلا کلکتہ، دوسرا بمبئی، تیسرا بنگلور اور چوتھا بڑا چکلا بازار حسن لاہور ہے۔ جدی پشتی خاندانی طوائفیں ان اونچے مکانوں میں بما اہل و عیال برسوں سے آباد ہیں۔ انہی میں سے ایک سائمہ بھی ہے۔ یہ کہنا مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم کنجر ہیں۔ میری زندگی کی خاص بات ہے امی، جن کو دیکھ کے مجھے اس چیز کا شوق ہوا کہ میں یہ کام کروں۔ جو حضرات فلموں اور ڈراموں میں دکھائے گئے طوائف کے کوٹھے کا تصور لیے پہلی مرتبہ یہاں آتے ہیں، ان کو یہ جان کر حیرت ضرور ہوتی ہے کہ یہاں کسی بالائی منزل پر سجے سجائے کوٹھے کا کوئی وجود نہیں، بلکہ طوائفیں مختصر سی جگہ پر دو میراثیوں کی سنگت میں مجرے کرتی ہیں۔ اس دفتر کو ٹائم کمرہ کہا جاتا ہے۔ کمرے میں گاہک کے داخل ہوتے ہی کھڑکیاں دروازے بند۔ آگے کیا ہوگا ملاحظہ کیجیے۔ ان سے ملیے، یہ ہیں رشیدہ بائی، ان کا نام راہیلہ ہے، اور یہ ہیں نبیلہ۔ یہ دونوں رشیدہ بائی کی بیٹیاں ہیں اور مجرا ان کا وسیلہ رزق۔ خاندانی ہمارا یہی کام ہے۔ ہم زیادہ گھنگروں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ کام ابھی نہیں ہے۔ وطن عزیز میں عورت کا سرعام ناچنا قانوناً جرم ہے، لہذا طوائف کا کاروبار چلانے کے لیے کچھ قانونی ضابطوں کی بھی ضرورت ہوتی ہوگی۔ یہ باقاعدہ یہ ہائی کورٹ سے ہم نے یہ اجازت لی تھی، اور کام تو ہمارا ادھر اتنا نہیں چلتا۔ جو لوگ شریف عورتیں ہیں وہ باہر سے ہی آتی ہیں اور باہر سے ہی اپنے کام نکال کر چلی جاتی ہیں، ہم تو ایسے بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ رپورٹ کروانی پڑتی ہے نا، پولیس والے کو بتا کر ہم جاتے ہیں۔ کسی بھی کام کا آغاز کرنے کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ مجرا کرنے سے پہلے خاندانی طوائف اپنے بزرگوں کی ریت نبھانا ہرگز نہیں بھولتی۔ اس فیلڈ سے آنے سے پہلے ہم دعا کرتے اور بولتے ہیں یہ کلندر پاک ہماری روزی میں برکت ڈالنا، یہ ہماری لڑکیاں ہیں ان کو زیادہ آگے کرنا، ان کی عزت میں برکت ڈالنا۔ ٹائم کمروں میں طوائفیں رات 11 بجے سے 1 بجے تک مجرا کرتی ہیں، لیکن طوائف کا اصل کاروبار 1 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی جسم فروشی۔ ہوتی ہیں ایسی، کیوں نہیں ہوتی، لیکن یہ لڑکیاں خاندانی نہیں ہیں۔ جیسے ہم ہیں طوائفیں، یہ ویسی لڑکیاں نہیں ہیں۔ 2 نمبر جنہیں کہتے ہیں یہ وہ لڑکیاں ہیں۔
کسی غیر مرد کو ادائیں اور اپنا ناچ دکھا کر روزی کمانا مہذب معاشروں میں برا تصور کیا جاتا ہے. اس بات کا احساس اس سینئر طوائف کو بھی ہے. یہ ہم تو بولتے ہیں کوئی ہم یہ اچھے لوگ آئیں اور یہ شادیاں کر کے بٹھائیں, ہم عزت کی روٹی کھائیں, رزق ہم کو ملے, وہ نہیں ملتا. ہم اسے اپنی مجبوری کے لیے ابھی تو بیٹھے ہیں بس. طوائف کو مجرا کرنا ہو تو بقول اس کے ہائی کورٹ کا جاری کردہ لائسنس حاصل کرنا اس کی مجبوری ہے, لیکن تواش بینی کے لیے نہ کسی پرمٹ کی ضرورت ہے نہ ہی کسی قانونی اجازت نامے کی. بس نوٹوں کی ایک تگڑی گڈی نہ صرف حسین و جمیل طوائف کو رام کر لیتی ہے بلکہ پیچیدہ قانونی مسائل کو بھی منٹوں میں حل کر دیتی ہے. ₹60 لیٹر پیٹرول جس زمانے میں خریدا اور بیچا جائے, اس دور میں ناچتی ہوئی طوائف پر نوٹوں کی 2-4 صحت مند گڈیاں پھینک دینا کوئی معمولی مارکا نہیں. اس کے لیے جیب کا ضرورت سے زیادہ وزنی ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ محنت سے کمائی ہوئی ایک پائی بھی لٹ جائے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ سر عام بازار حسن میں لٹائی جانے والی دولت کرپشن کی پیداوار ہے. دوسری طرف یہ بات بھی غور طلب ہے, حکومت پاکستان کے جاری کردہ کرنسی نوٹوں پر بابائے قوم کی تصویر موجود ہے. غلام قوم کو آزادی کی سنہری راہ پر ڈالنے والے قائد کی تصویر کا طوائف کے قدموں میں نشاور ہونا قومی وقار کی تذلیل کرنے کے مترادف ہے. طوائف زادیوں کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. ہر روز پچھلے پہر میراثی استاد فن موسیقی اور رقص کی تربیت دینے ان کے گھر آتے ہیں. اس گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پیدائش کے وقت کان میں دی جانے والی اذان کے پس منظر میں گھنگروؤں کی جھنکار بھی سنتا ہے. مجھے شوق نہیں تھا لیکن سن کے زیادہ ہوا, اس لیے پھر میرا دل کیا میں بھی گاؤں. پھر استاد جی نے سکھایا. کئی استاد ایسے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیسے بھی لیتے ہیں, سگریٹ بھی پیتے ہیں, بوتلیں بھی پیتے ہیں, سب کچھ لیتے ہیں. السلام علیکم ہو گئے. دور حاضر میں عورت کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ایک قومی ضرورت ہے, لیکن اس حقیقت سے بے نیاز یہ نوعمر طوائفیں اپنا سنہری مستقبل ان طبلے سرنگیوں اور میراثیوں میں ڈھونڈ رہی ہیں. کہ ہم آگے کیا کریں گے, وہ تو انہیں کے ہاتھ ہے, وہ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے. رات بھر مجرا کرنے والیاں سورج طلوع ہوتے ہی تھک ہار کر ان چکوں کے پیچھے پردہ نشین ہو جاتی ہیں. طوائف سو گئی تو گویا ہر سو ہو کا عالم ہے. ایسے میں اکا دکا عمر رسیدہ ریٹائرڈ طوائفیں ہی نظر آئیں گی, جیسے کہ یہ بدرو بائی. بزرگ صاحب ہو گئے 85 سال شروع سے یا مانا تو بہت اچھا سے. یہ جو مانا یہ اچھا, یہ بہت خراب بندہ. تو یہاں سے ہیرے بکتے تھے, ہیرے. اب یہ جوتے آ گئے, جوتے اب جوتے ہیں. کچھ اپنی زندگی کا بتائیے, کس طرح کے لوگ آتے تھے, بڑے بڑے نواب؟ جی ایسے تو نہیں آتے تھے, کمرے لگاتے تھے, کمرے آگے وہاں بیٹھ گئے, ایسے بیٹھے تھے. تو ساتھ بیٹھے, ہم بھی بیٹھے, اور وہ آ گئے بیٹھ گئے. جو گاڑا سارا ہے سب